ابرار اکرم صاحب کا سوال کہ براہ کرم اس بات سے آگاہ کر دیجئے کہ ہماری محافل میں اور مسجد کی اگر کوئی محفل وغیرہ ہو تو وہاں ہمارے علاقے میں اکثر دیندار انجمن کے نام سے ایک تنظیم آتی ہے، ان کے لوگ وہاں پر آ کے شرکت بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مبلغ اسلامی لکھتے ہیں، لیکن ان کے اطوار کچھ عجیب سے لگتے ہیں، تو براہ کرم آپ بتا دیجئے۔ اور درود شان کے نام سے وہ وظیفہ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، جس کے الفاظ بھی کچھ عجیب سے ہیں، تو آپ براہ کرم بتا دیجئے۔ بہت اچھا کیا ابرار صاحب نے سوال کر لیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا مدعی نبوت، وہ شخص جو پہلے کہنے لگا کہ میں مہدی ہوں، پھر کہا کہ میں مسیح موعود یعنی حضرت عیسیٰ جو آنے تھے وہ ہوں، پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کفریات اس کے بہت زیادہ۔ یہ وہ شخص جس نے دعوی نبوت کیا۔ بالاتفاق ساری امت مسلمہ مانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ 200 سے زائد احادیث موجود ہیں، متعدد قرآنی آیات ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت اساسی بنیادی عقیدہ ہے کہ میرے پیارے نبی پاک حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، نہ تشریعی، نہ ہی غیر تشریعی، نہ ہی ذلی، نہ ہی بروزی، نہ ہی مکانی، نہ ہی زمانی، کوئی نبی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جو اس عقیدے کو نہیں مانتا وہ بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اس مرزا کے ماننے والوں کو مرزائی، قادیانی، احمدی، لاہوری اور دیندار انجمن والے یہ کہتے ہیں۔ لاہوری جو ہیں وہ مرزا کو نبی تو نہیں مانتے لیکن ولی مانتے ہیں۔ تو جو کسی مرتد کو مسلمان یا ولی مانے وہ خود کس حکم میں ہے، واضح بات ہے۔ تو یاد رہے یہ صدیق چند بشیسوار مرزا کا خلیفہ تھا، اس نے دیندار انجمن بنائی۔ وقار الفتاوی کتاب کا نام ہے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے ایک بہت بڑے مفتی ابھی ماضی قریب میں ہی وصال فرما گئے، حضرت مولانا مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس میں انہوں نے باقاعدہ اس کے بارے میں ان سے سوال ہوا، انہوں نے جواب بھی دیا۔ ان لوگوں کی ایک خاص نشانی ہے، گیروے رنگ کا کرتا پہنتے ہیں اور سبز رنگ کی پگڑی باندھتے ہیں۔ آج کل جس طرح یہ سوال کیا ابرار صاحب نے، یہ لوگ یہاں کراچی میں بھی کورنگی کے علاقے میں وہ فقیر کوئی نام لگا کہ فقیر حبیب بن وحید صاحب تھے، کوئی اور تھے، لبیک ٹی وی پہ مجھ سے ان کی دو بدو بات بھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے اپنے اجتماعات میں بہت کچھ بتایا۔ یہ اسی مرزا کے خلیفہ کی یہ بنائی ہوئی انجمن ہے، اور ان کے بارے میں مفتی وقار الدین صاحب نے بتا دیا۔ کتابوں کے نام موجود ہیں، جو کتابیں ان کے ادارے سے چھپیں، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ذہن میں رہے آپ کے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسی کے کہنے والے ہیں
یہ میں آپ کو اس کی کتابوں کا نام بتاتا ہوں۔ حقیقت بعثت ثانیہ ایک کتاب، اور دوسری کتاب ہے میزان۔ اس کے لکھنے والے کا نام حفظ الرحمن بتایا گیا ہے، اور یہ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے اس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جماعت کے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری یا اور کسی قسم کے تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہے، اور مسلمان لڑکے یا لڑکی کا ان کے ساتھ نکاح باطل ہے۔ یہ انہوں نے جواب دیے ہوئے ہیں۔ وقار الفتاویٰ جلد اول، اور یہ صفحہ نمبر 299 لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو میں یہ دکھا دوں۔ یہ دیندار انجمن کا لفظ مفتی صاحب کے فتاویٰ میں سرخی کے طور پر موجود ہے، دیندار انجمن لکھا ہوا ہے۔ تو یہ مرزا کے خلیفہ صدیق چند بشسوار کی بنائی ہوئی تنظیم ہے۔ اب اس کے نام سے وہ جو انہوں نے درود ہے اس میں بھی وہ میرے پاس اس کے الفاظ بھی ہیں۔ اس میں اصحابہ مسیل الانبیاء یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو مقام الاحدیتی مقامہ فی مرتبۃ الغیب هو اللہ، یہ اس طرح کے الفاظ اس میں موجود ہیں۔ اور میں نے آپ کو مزید تفصیل بتائی۔ کوئی بھی مسلمان ان کے لیے کوئی لچک یا نرمی نہیں رکھ سکتا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں غلط بات کرنے والوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ان کی گرفت کی جائے، ان کے بارے میں کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو لڑائی کروا رہے ہیں۔ تو جس نے بیج بویا ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں؟ اور 1974 سے 7 ستمبر 1974 سے پاکستان کے آئین میں بھی یہ تمام اس کا لاہوری تک کا ذکر ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو احمدی کہنا چاہتے ہیں۔ احمدی کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام صرف احمد تو نہیں تھا، وہ تو غلام احمد اس کا نام تھا، مگر یہ اپنے آپ کو احمدی مسلم کہنا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ خود وہ نہیں ہے مسلمان تو اس کے ماننے والے کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے؟ اور مرزا نے تو لکھا تھا کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ کنجر ہیں، وہ کتیا کے بچے ہیں، معاذ اللہ۔ اور اس نے اللہ کے لیے کیا کچھ بولا ہے، اہل بیت کے خلاف کیا بولا ہے، نبیوں کے خلاف کیا بولا ہے، قرآن کے اس کے کفریات اتنے ہیں، زبان پر لاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ اس بے ایمان نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد ہونے کا، یعنی اس نے صاف اس میں لفظوں میں کہا کہ اللہ نے مجھ سے زنا کیا، معاذ اللہ۔ اس حد تک تو اس شخص نے بکواس کی ہوئی ہے۔ تو اب اس کا خلیفہ لازمی بات ہے اس کے کفری عقائد کو مانتا ہے، اس کو جب وہ خلیفہ اس کا ہے تو اس کے پاس ایمان کا تعلق کیا ہے؟ تو جس کسی کے عقائد میں بھی کفریہ باتیں ہوں گی یا جو کسی کافر مرتد کو خود مسلمان مانے گا وہ بھی انہی کے حکم میں چلا جائے گا۔ تو واضح رہے یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں ایمان کی۔ میں ایمان کا پابند ہوں، ہمارے عقائد کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، کسی کا قول نہیں ہے۔ تو ذہن میں رہے یہ دیندار انجمن والے قادیانیوں ہی کی شاخ ہیں، تو اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیے گا، کوئی رعایت ان کے لیے بھی نہیں ہے۔